تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آج کل بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ چاند پہ چلا گیا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستان کا اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن سپارکو جو ہے وہ 1961 میں وجود میں آیا. لیکن جو انڈیا کا اسرو تھا, انڈیاز اون جو اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ہے, انڈیا کا اپنا جو ہے, وہ 7-8 سال بعد آیا. تو ایسا کیا ہوا کہ انڈیا چاند پہ چلا گیا لیکن ہم پہلے اس ادارے کو بنانے کے باوجود ہماری جو پرائورٹیز ہیں یا جو ڈائریکشن ہے وہ نہیں رہی جو شاید ہونی چاہیے تھی, اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ انڈیا چاند کے پول پہ ہے اور کی باتیں ہو رہی ہیں, پاکستان میں بھی ڈسکشن ہو رہی ہے بہت سارے حلقوں میں سے. سو وٹ ڈو یو میک اف دیٹ؟ ہماری کیا پرائورٹیز تھی جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو اپنی اسپیس ریسرچ ہے اس کے اوپر کام نہیں کر سکے؟ جیسے آپ نے خود ہی مینشن کیا, ڈائریکشن کا ایک میجر ایشو ہے. ہم نے 1961 میں اسپیس ایکسپلوریشن کا شروع کیا, اور ہم ان چند کنٹریز میں سے تھے جو اس وقت اسپیس کے بارے میں سوچ رہے تھے. سو اسٹارٹ بڑا اچھا لیا, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہماری سیکیورٹی سچویشن جس طرح سے تھی انڈیا کی, اور کچھ جو خبریں وہاں سے تھی کہ انڈیا اپنا نیوکلیر ویپنز بنا رہا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی یہ ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ جی پاکستان کو بھی کچھ کرنا چاہیے. تو انیشلی جب یہ سیٹ اپ ہوا تھا, یہ پی ای سی کے انڈر ہی ہوا تھا, پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اندر ہی اسپیس کا سیٹ اپ کیا گیا تھا, تو وہی لوگ انوالو تھے. لیکن جب ایک نیشنل لیول پہ ایک فیل کیا گیا کہ ہمیں نیوکلیئر کی طرف بھی کرنا ہے, بیکاز انڈیا ایونچولی نیوکلیئر ویپنز بنائے گا, تو چونکہ لمیٹڈ ریسورسز تھے, انجینئرز بھی, ہمارا ہیومن ریسورس بھی, فائنینشیل بھی لمیٹڈ تھا, تو زیادہ فوکس پھر اس طرف چلنا شروع ہو گیا نیوکلیئر کے اس پہ. اس سے یہ ہوا کہ آپ کا جو اسپیس پروگرام ہے وہ اوور شیڈو ہونا شروع ہو گیا. تو یہ ایک بیسک وہ چیز تھی کہ ہم نے اس کے بعد زیادہ اس چیز کو ری وائٹلائز کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جب ہم نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بن بھی گئے اس کے بعد بھی ہم نے اس کو ذرا ملٹری اورینٹیشن ہی رکھی, ہم اس کو ملٹری اینگل سے ہی دیکھتے تھے. جبکہ انڈیا کا اگر آپ دیکھیں تو وہ شروع سے ان کا ایک وہ سویلین کا جو ایک تھا ڈیول پرپز تو رہا ہے ہمیشہ, لیکن جو اسپیس کے اندر انہوں نے جو پروگرس کی وہ بڑی اسٹڈی پروگرس تھی, انویسٹمنٹ میں کی, وہاں پہ ہیومن ریسورس, پھر ایک آرگنائزیشن بھی اس طرح سے, اور پھر جو ان کو لیڈ کر رہے تھے وہ سائنٹسٹ تھے بیسکلی. جیسے آپ کے بھی نیوکلیئر پروگرام کا سکسیس کیوں ہوا, کیونکہ ان کے سارے ہیڈس جو ہیں وہ سائنٹسٹ تھے اور وہ پروفیشنلز تھے, دے انڈرسٹوڈ کہ جی نیوکلیئر کس طرح ہوگا. اسی طرح سے اسپیس کا بھی جب تک شروع میں بیس ہوا تو وہ سائنٹسٹ ہی لیڈ کر رہے تھے اس کو. تو انڈیا کا جو اچیومنٹ ہے میرا خیال ہے سب سے بڑی ہے کہ وہ جو سائنٹیفک کمیونٹی تھی جنہوں نے اسپیس پہ کام کیا, ان کی ایک اسپیشلائزیشن اور ایک پیشن ہو گیا, جنہوں نے آج انڈیا کو اس مقام پہ پہنچا دیا, جو کہ ایک پریز کرنے کی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اکثر بات ہوتی ہے اسپیس ویپنائزیشن کی, اس کا ملٹری اپلیکیشن کیا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل کوئی ٹریٹی بھی ہے اس حوالے سے کہ جی ویپنائزیشن آف اسپیس نہیں چاہیے, اور دنیا نے کوئی اس طرح ویپنز بھی اس طرح اسپیس پہ نہیں لگائے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ نارملی ٹریٹیز ہوتی ہے لیکن مانا بھی نہیں چاہتا کئی جگہ جب ان کا دل کرتا ہے. فار ایگزامپل این پی ٹی کی اپنی اپلیکیشن ہے اور ڈفرینٹ ٹریٹیز کی اپنی اپلیکیشنس ہم نے دیکھی ہے دنیا میں ہوئی ہیں. انڈیا نے سائن نہیں کیے وہ این پی ٹی اور پاکستان نے بھی نہیں کیا, لیکن انڈیا کو ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ملا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویپنائزیشن آف اسپیس کا جو کانسیپٹ ہے اس میں کوئی جان ہے, یہ پاسبلٹی ہے, اور انڈیا جو ہے وہ اس لائن میں کہیں جا سکتا ہے؟ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ لوکنگ دیئر ولنریبلٹی فرام چائنیز سائڈ؟ اچھا, آواز تھوڑی سی کٹ رہی تھی. آپ اسپیس ویپنائزیشن اور ملٹرائزیشن کا سوال آپ نے جو پوچھا ہے, جی دیکھیں یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک تو اسپیس بیسڈ ایسٹس کو آپ جب ملٹری پرپز کے لیے یوز کریں گے تو وہ ملٹرائزیشن آف اسپیس ہو جاتی ہے. جیسے سیٹلائٹ ہے وہ آپ کمیونیکیشن کے لیے, ایریل ریکنیسنس کے لیے یا اسپیس بیس ایسٹ سے ریکنیسنس کے لیے یوز کرتے ہیں. ملٹری پرپزز کے لیے تو وہ ملٹرائزیشن کا آپ آ جاتا ہے. جو ویپنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو مینس کے ویپنز اسپیس میں آپ نے ڈپلوائے کر دیے ہیں, یا کوئی اس طرح کی آپ چیز یوز کریں جو ویپنز اسپیس میں کام کریں گے, وہ ابھی تک نہیں ہوا. ابھی تک اس چیز پہ ریزرویشنز ہے, اور کچھ انٹرنیشنل ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, آلدو کہ کنٹریز چاہتے ہیں کہ اپنی سپرمیسی اسٹیبلش کریں اسپیس کے اندر. وہ ایک ریس چل رہی ہے, آرمز ریس جس کو ہم کہتے ہیں, جس کا پوٹینشیل ہے اسپیس کے اندر ہونے کا, لیکن ویپنائزیشن کا اس طرح سے نہیں ہوا. لیکن جب یہ اینٹی سیٹلائٹ ویپنز وغیرہ انٹروڈیوس ہوئے
جب 2007 میں میرے خیال چائنا نے کیا اور پھر 2019 میں انڈیا نے کیا اور رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آلریڈی اس کو ڈیمونسٹریٹ کر چکے. اس پہ ڈبیٹ پھر زیادہ ہونا شروع ہو گئی کہ اگر آپ گراؤنڈ سے ہی سیٹلائٹس ایڈورسری کے آپ ٹارگیٹ کر کے ڈسٹروائے کر سکتے ہیں تو وہ ایک ویپنائزیشن کے اس میں ہوگا. پھر آج کل سیٹلائٹس اور بھی بن رہے ہیں کہ جو آپ سیٹلائٹس آپس میں کولیجن بھی کرا سکتے ہیں اس کو, یا وہ ایک کڈنیپنگ والا بھی ہے کہ جو آرمز روبوٹک آرمز بنا کے تو دوسرے سیٹلائٹس کو وہ کھینچ کے اپنے کہیں اور لے کے جا سکتے ہیں. اور ایک اور بھی ہے جو ایک طرح سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں سیٹلائٹس کی کمیونیکیشن کو ڈیورنگ جب چاہیے کریٹیکل موومنٹس پہ. سو ان چیزوں پہ اسٹریٹجیز پہ تھنکنگ تو کافی چل رہی, اسی لیے کنسرنز بھی ہیں کیونکہ اسپیس کو ایک سمجھا جاتا ہے کہ جی ایک کامن ڈومین ہے, ہیومینٹی کے لیے ہے, اس کو آپ ملٹرائزیشن ویپنائزیشن نہ کریں. انڈرسٹینڈنگ ہے, بیسک پرنسپلس پہ سب ایگری کرتے ہیں, لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں وہ اپنی ایک سپرمیسی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو دے ول کنٹینیو ٹو ڈو جو وہ ان کے انٹرسٹ کے اندر ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان میں نیشنل لیول پہ اویئرنیس ہے کہ ہمیں اسپیس میں جانے کی فار ایگزامپل ایک ارج ہوتی ہے لیڈرشپ میں, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز میں, آپ کو کیا لگتا ہے وہ ارج کہاں پہ ہے؟ فار ایگزامپل ہم نے نارملی بہت ساری دنیا کہتی ہے جی کہ ہم انڈیا کو جی کمپٹیشن میں ہم ہر چیز میں ہیں جی, ایئر فورس فلاں فلاں فلاں, ٹھیک ہے جی, اسپورٹس دیکھ لیں, ہر چیز میں ہائی پالیٹکس لو پالیٹکس ہر چیز میں کمپٹیشن ہے. کیا آپ کو نظر آتا ہے, بیکاز آپ پالیسی میں بھی ہیں, آپ کو کیا نظر آتا ہے کتنی کورج ہے ہمارے نیشنل لیول پہ, ہمارے پاس کتنا کو ہیومن ریسورس ہے ان کیس وی ہیو ٹو ورک آن دیز لائنس؟ دیکھیں اگر ہسٹری دیکھیں پاکستان کی, ہم نے نیوکلیر ویپنز بھی بنا لیے ڈسپائٹ آل آڈس, ٹھیک ہے, ہیومن ریسورس بھی نہیں تھا, پیسے بھی نہیں تھے, لیکن جب آپ ویژن بنا لیتے ہیں اور ایک آپ کی ایک نیشنل لیول پہ کمٹمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہر چیز ڈویبل ہے. اور جیسے آپ نے خود شروع میں کہا تھا کہ ہم نے سٹارٹ پہلے کیا تھا, ہمارا پہلے ایک سیٹلائٹ گیا تھا رہبر وغیرہ, اور ہم نے کب اس کو لانچ کیا تھا 1990 کی بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اس چیزوں پہ فوکس ہی نہیں کیا اور اس کو ہم نے اتنا ضروری نہیں سمجھا, تو اس وجہ سے ہم وہ ہیں. دوسرا جو کمپٹیشن کا اگین امپورٹنٹ پوائنٹ, آئی تھنک آج کل کی دنیا میں ہمیں کمپٹیشن کی بات نہیں, اپنے سے کمپیٹ کرنا چاہیے. جو آپ اپنے ایک کہیں کہ جی یس ہم نے کرنا ہے, یہ ہمارے لیے ضرورت ہے, یہ ہمارے ملک کے لیے ضرورت ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس لوگ ہیں, تو پھر جب آپ اس طرح سے کمپٹیشن اپنا کرتے ہیں اور اپنا ایک ویژن بناتے ہیں تو پھر آف کورس آپ یو کین ڈو اینی تھنگ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو ہم نے انٹرنیشنل کولیبوریشنز کیے ہیں اس حوالے سے, فار ایگزامپل چائنا جو ہے, ہاؤ مچ اٹ ہیز ہیلپڈ سو فار ان پاکستان اسپیس پروگرام, کتنی کو ہماری جو ہے, اور دنیا میں چائنا کے علاوہ کوئی اور ملک بھی ہے جس کے ساتھ ہم اس فیلڈ میں انگیج کر سکے ہیں یا ہمیں کوئی ایکسیس ملی ہے؟ دیکھیں شروع جب ہوا تھا تو ہم نے یونائٹڈ اسٹیٹس سے سیکھا بیسکس جب ہم نے اسپیس کا شروع کیا, بیکاز یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جی ایک کامن ڈومین ہے اسپیس, کامن ہیریٹیج ہے, اس کی ایکسپلوریشن کی یا اس کے جو بینیفٹس اگر ہوں گے تو ساری ہیومینٹی کو ہونا چاہیے, بیکاز وہاں پہ جغرافیکل باؤنڈریز نہیں ہیں اسپیس کے اندر کہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ اس کنٹری کا ایریا یا نہیں ہے, تو یہ تو کامن ہے اس کا. تو شروع میں تو سارے کنٹریز اس طرح سے آپس میں انگیج تھے, ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے. انڈیا نے یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہیلپ لی, سوویت یونین سے لی, ہم نے بھی یو ایس سے بیسکلی جو شروع کیا ہم نے کیا اسسٹنس لی اور سیکھا اس چیز کو. تو لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب اس کو ملٹری آسپیکٹ زیادہ آنے شروع ہوئے تو پھر اس کے اندر پالیٹکس انوالو ہو گئی, اور وہ پالیٹکس کی وجہ سے پھر وہ ڈسکریمنیشن بھی آنا شروع ہو گئی کہ اگر آپ تو رائٹ سائڈ پر ہیں ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز کے تو آپ کو لیے ایکسیس مل جاتی ہے, اگر آپ لیفٹ سائڈ پر ہیں تو آپ کے لیے ہرڈلس کریٹ کر دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کولیبریشن ہے جو کہ اوپن ہونی چاہیے جب تک وہ پیسفل اپلیکیشنز کے لیے ہے تو وہ ریسٹرکٹ ہوگی. لیکن اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ کنٹریز اس کو مس یوز کر رہے ہیں ملٹری پرپسز کے لیے. فار ایگزامپل آپ جو بیلسٹک میسائل بناتے ہیں وہی اسپیس لانچ وہیکل کی تقریباً ٹیکنالوجی وہی ہوتی ہے. اینٹی سیٹلائٹ جو بناتے ہیں وہی بیلسٹک میسائل یا ڈیفینس سسٹم یا بیلسٹک میسائل ڈیفینس سسٹمز جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں وہ ایکوریسی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی ٹیکنالوجی کو آپ فردر کر لیں تو آپ اینٹی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بنا لیں. تو جب اسٹیٹس اس طرح سے مس یوز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انٹرنیشنل کنٹرول ریسٹرکٹ ہوں گے,
اور پھر جن پہ ایک نیگیٹو ایسپریشنز ہوتی ہیں کہ جی یہ کنٹریز مور لائکلی ہیں تو وہ انٹرنیشنل کنٹرولز بھی اس پہ ہو جاتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ جو میسائل ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں ویپنس کے لیے اور اسپیشلی جب نیوکلیر ویپن اسٹیٹس کے لیے ان کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو جیسے انڈیا نے اپنا شروع تو جینیسس اس کا کمرشل اپلیکیشن سے تھا, اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور ڈیول یوز پرپز کی وجہ سے انہوں نے پھر ملٹری اس کے جو ڈیویڈنس ہے اس کو بھی حاصل کیا اور پھر انہوں نے اینٹی سیٹلائٹ ویپنس بھی بنایا, لیکن ساتھ ساتھ وہ کمرشل بھی چل رہے ہیں. اب اس صورتحال میں کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ جی آپ کون سی ٹیکنالوجی ڈینائی کریں, بیکاز وہ ایک سیٹلائٹ لانچ وہیکل کے لیے یوز ہو رہی ہے, ایک بیلسٹک میسائل ڈیفینس کے لیے یوز ہو رہی ہے یا بیلسٹک میسائلس کے لیے ہو رہی ہے. لیکن جیسے میسائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم ایک انٹرنیشنل ایک لیگل رجیم نہیں ہے, ایک ارینجمنٹ ہے جو ان چیزوں کو ریسٹرکٹ کرتا ہے, لمٹ کرتا ہے. اب اگین جو میں نے بات کی اٹس مور اور لیس آج کل یہ ساری ایک لبِ نیوز انڈیا انترراشٹریہ خبروں کا منچ.